بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ونسأل اللہ تعالی ان یثبتنا علی الایمان ویختم لنا بہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، اور ہمیں بچائیں مختلف خواہشات سے اور متفرق رائے سے، اہل سنت والجماعت سے ہٹی ہوئی رائے سے بچائے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس سے پتہ چلا متفرق یعنی اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے، جو ایک رائے منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہوا آ رہا ہے، اس سے والمذاہب الردیہ، اور ردی گھٹیا قسم کے جو مذاہب ہیں، ردی قسم کے گھٹیا قسم کے جو مذاہب ہیں ان سے ہمیں کیا کریں؟ بچائیں۔ مثل المشبہتی، جیسا کہ مشبہہ فرقہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مخلوق کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کہیں تو ذات میں تشبیہ دے دی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہی کہہ دیا کہ خدا جو ہے تین مل کر بنتے ہیں، اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تشبیہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کے ساتھ تشبیہ دی، ان سب سے جو ہے بچنے کی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ والمعتزلہ، اور معتزلہ یہ جو ہے واصل بن عطا، معتزلہ کا جو بڑا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا، ان سے سوال کیا مرتکب کبیرہ کے بارے میں۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ مومن ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کافر ہوتا ہے، اور وہ نہیں مانا اور وہ الگ ہو گیا۔ تو یا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اعتزل عنا، کہ ہم سے الگ ہو جا، یا انہوں نے فرمایا کہ قد اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ عزل یعزل مانے الگ ہونا، جدا ہونا، تو اس لیے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقہ معتزلہ، الگ ہوئے، اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا فرقہ۔ یہ لوگ تو اپنے آپ کو اصحاب العدل والامانت کہتے تھے غالباً، تو اصحاب التوحید والعدل کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن بہرحال ہم لوگ انہیں معتزلہ کہتے ہیں۔ والجہمیتی، جہمیہ فرقہ یہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ جہم بن صفوان یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل صفات سے خالی معطل کر دیا۔ انہیں معطلہ بھی کہتے ہیں اور جہمیہ بھی۔ اور ان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، اور ایمان صرف جو ہے معرفت کا نام ہے، کفر جو ہے وہ صرف جہالت کا نام ہے، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کے خالق نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ
انسان جو ہے اس کا کوئی فعل نہیں ہے، یہ سب افعال صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہی افعال ہیں۔ انسانوں کی طرف ان افعال کی نسبت مجازی ہے کہ ان سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فعل وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے مگر اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے انسان کے افعال کہہ دیا مجازن، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح والجبریتی، جبریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال جو ہے انسان کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں ان میں انسان مجبور محض ہے، انسان خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ارادے اور اختیار کا انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان تو مجبور محض اچھے یا برے کام میں تقدیر کے مطابق۔ والقدریتی، قدریہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور مکمل اختیار ہی اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے جبریہ کے مقابلے میں کہ انسان کسب کرتا ہے، کاسب ہے اپنے افعال کا، اور قدریہ جو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بات کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسان کاسب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے عمل دخل۔ وغیرہم من الذین خالفوا السنۃ والجماعہ، اور ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی، واتبع البدعۃ والضلالۃ، اور بدعت اور گمراہی کی اتباع کی، فرق باطلہ جتنے بھی ہیں، وغیرہم کہہ کر قیامت تک جتنے بھی فرق باطلہ آئیں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی سے جو ہے براءت کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ان سب سے بچنے کی دعا مانگ لی۔ آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءٌ وَهُمْ عِنْدَنَا غُلَّالٌ وَأَرْضِيَاءٌ، ہم ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سب لوگ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور ردی ہیں، گمراہ ہیں اور ردی ہیں، گھٹیا ہیں۔ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ، اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذریعے سے بچنا اور توفیق، گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کی توفیق یہ اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے، اور واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، اللہ تبارک و تعالی ہی درست بات کو، زیادہ درست بات کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اور انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرقوں سے جو اس وقت تک آ گئے تھے ان سے بھی اور جو ابھی آئے نہیں تھے لیکن وغیرہم من الذین خالفوا السنۃ والجماعہ واتبعوا البدعۃ والضلالہ کہہ کر اصول بیان فرما دیا کہ ان لوگوں سے ہم لوگ کیوں براءت ظاہر کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی کیوں دعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے سنت اور جماعت صحابہ کی مخالفت کی ہے، بدعت اور گمراہی کی طرف گئے ہیں۔ اور بھی بعد میں آنے والے پتہ چلا کہ فرق باطلہ کی مذمت کرنا، ان کی بطلان کو ظاہر کر کے اس بطلان کو باطل کرنا، اس بطلان کو باطل کرنا یعنی ختم کرنا، یہ شریعت کا حصہ ہے اور شریعت کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ یا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکیں گے، برائی سے جو روکنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ برائی انسان کے انفرادی اعمال کے حساب سے ہو، وہ برائی نظریاتی حساب سے ہو، وہ برائی اجتماعی حساب سے ہو، ہر برائی سے منع کرنے کا، روکنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ اگر انسان اس مرتبے پر فائز ہے کوئی شخص
جیسا کوئی جج عدالت میں قاضی یا حکمران ہے، وہ ہاتھ سے برائی کو ختم کرے، اور اگر کوئی اس درجے پر فائز نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کو ختم کرے، انفرادی ہو رہی ہو یا اجتماعی ہو رہی ہو، نظریاتی ہو رہی ہو، اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے ختم کرے۔ زبان کے ذریعے سے کیسے ختم کیا جائے گا؟ قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، جماعت صحابہ کے اقوال و آثار کی روشنی میں، تابعین اور تبع تابعین کے فرامین کی روشنی میں، ائمہ مجتہدین اور اسلاف امت اور اکابر امت اور منہج اہل سنت والجماعت کے جو اکابر علماء اور اولیاء ہیں، ان کے دلائل کی، اقوال کی روشنی کے اندر، روشنی میں ان کو زبان سے روکا جائے گا۔ زبان سے روکنے کی ایک تو یہ صورت ہے، نظریاتی برائی ہو، اجتماعی برائی ہو۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، ہاتھ سے روکنے کی دوسری صورت ایک جیسے ہوتی ہے کہ باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کو، اسی طرح استاد ہے تو شاگرد کو، اور زبان سے روکے، استاد یا باپ زبان سے روکے، یہ انفرادی کوئی منہی چیز ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ممنوعات میں سے ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا جو حکم ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے، اگر کوئی پورا بدن انسانی، شریعت جو ہے بدن انسانی کی مثل سمجھے، جس طرح بدن انسانی میں اگر کسی عضو میں کسی جگہ پر کوئی بیماری ہو جائے تو اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، اس بیماری کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ کہہ کر اس بیماری کو نہیں چھوڑا جاتا، اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج کیسے ہوتا ہے؟ پہلے اس دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر اور اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو اور تھوڑی ہائی ڈوز دی جاتی ہے، پھر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، تا آ کے اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، بدن سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی شخصیت آج تک ایسی ہے جس نے کسی ڈاکٹر کو، آپریشن کرنے والے کو یہ کہا کہ تم تو انسان کے اعضاء توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم تو انسان کے اعضاء میں جدائی ڈالنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ کہ اگر وہ کہے گا تو وہ بے وقوف شمار ہوگا، اس کے اپنے گھر والے اسے پاگل خانے میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح شریعت محمدیہ، اس کے اندر اگر کہیں پر کوئی بیماری آئے گی، اس بیماری کو ختم کیا جائے گا۔ اس بیماری کو ختم کیا جائے گا، اس کے لیے جو طریقے شریعت نے بیان فرمائے، اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ یعنی اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ پوری شریعت کی طرف، یہ پوری شریعت اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز سے بلاؤ۔ اچھے انداز سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ طریقہ کارگر نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، سود مند یہ طریقہ نہ ہو، اس صورت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کیا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر یہ طریقہ کارگر نہ ہو تو پھر اس طریقے سے ان سے مجادلہ کیا جائے جو احسن طریقہ ہے، یعنی دلائل کے ذریعے سے ان سے مناظرہ کیا جائے
احسن طریقہ یہی ہے، گالم گلوچ کا طریقہ تو احسن نہیں ہے نا، یہ بلا وجہ کی تو میں کا طریقہ۔ دلائل کی روشنی میں ان سے مجادلہ کیا جائے، یہ احسن طریقہ ہے، اس طرح اس کو رفع کیا جائے۔ آپریشن کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وقاتلو کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہاں پر جہاد کرو، لیکن یاد رہے کہ یہ جہاد جو ہوگا کس سے ہوگا؟ کفار سے ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے ملک میں بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ابھی اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے، اور بہرحال تو اس لیے جس طرح درجہ بدرجہ تدریج بتدریج کیا جاتا ہے، اسی طرح شریعت محمدیہ کے اندر جو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ یا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کا جو حکم ہے، یہ بھی درجہ بدرجہ تدریج بتدریج کیا جاتا ہے۔ ایک طرز، ایک انداز، ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اولیاء کرام، بزرگ حضرات صوفیاء کرام خانقاہوں میں کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کام کرتے ہیں، لیکن ایک انداز وہ ہے پیار محبت سے کرتے ہیں۔ ہاں، جو شیخ جہاں پر کہیں سختی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سختی اس مرید کے لیے یہاں پر سختی کارگر فائدہ مند ہوگی، وہاں پر سختی بھی کی جاتی ہے۔ ارے بات سمجھ میں، جیسا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ نے ان کے اوپر ایک وقت پر ایک موقع پر ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ لوگ کوئی بیانات نہیں کریں گے۔ کیا بات تھی؟ اس کے بعد انہوں نے اجازت دی، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بارے میں یہ خطوط آئے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمیں ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہماری کتنی فکر رکھتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یعنی صحیح اندازہ ہوا۔ اسی طرح ایسے ہوتا ہے، شیخ بہت سارے ہوتے ہیں، شیخ جو ہے مرید کو بعض اوقات اپنے کسی مرید کو یا خلافت دے دیتے ہیں، اس کے بعد بعض اوقات کسی کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں، تو وہ ضرورت محسوس سمجھتے ہو کرتے ہیں۔ علماء کرام درس قرآن، درس حدیث، جمعہ کے بیانات اس کی صورت میں کرتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو ہے اور بھی ہمارے کچھ جماعت کے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں دفاع صحابہ کا کام کرتے ہیں، اس مشن میں مستقل مصروف ہیں۔ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر بلکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے کہ ختم نبوت کے متعلق ہمارے کچھ ساتھی کام کرتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی جہاد کا کام کرتے ہیں، ہمارے کچھ جو ہے احباب جہاد کا کام کرتے ہیں، وہ اس کام میں مصروف ہیں، کچھ بالفعل جہاد کرتے ہیں، کچھ معاونت کے انداز میں یعنی مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے ہیں۔ کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہیں۔ پھر کچھ ہمارے احباب اور کچھ ہمارے علماء کرام ایسے ہیں کہ جو عقائد پر جو زد مارنے والے فتنے ہیں، عقائد جو برباد کرنے والے فتنے ہیں، عقائد جو بگاڑنے والے فتنے ہیں، ان عقائد کا دفاع کرتے ہوئے ان سے جو ہے دلائل کی روشنی میں ان سے جو ہے بات کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں، مناظرے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مناظرہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں، آج کل کے دور کے حساب سے دیکھ لیں، آج کل کون کہہ سکتا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم چاہے اٹھا کر دیکھ لیں، پبلک پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں، جو پلیٹ فارم چاہے اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو علماء کرام کی خدمات بہت ملیں گی۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا حکم ہے، اس کے طریقے ہیں۔ یہاں پر برے کو برا کہنا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ برے کو اچھا کہہ کر برائی سے آپ روکیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ برے کی جب برائی نہیں بتائیں گے، برے کو جب یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہاں میں غلط ہوں، غلطی کر رہا ہوں، تو اس کو وہ غلطی سے کیسے بچے گا؟ ہاں انداز مختلف ہے،
لیکن ہر وقت ایک کوئی اصولی طور پر کوئی بات ایسی کہی بھی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتے ہیں بہت سے ہمارے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کافر کو کافر نہیں کہا کرو، تو کافر کو مسلمان کہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن کریم میں فرما رہے قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہم دیکھیں بہت سارے قصہ خواہ جو ہوتے ہیں، وہ قصہ خواہ ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں جن کا حدیث سے یا اصل اسلامی سیرت سے تعلق نہیں ہوتا، گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جو ہے نا کسی سے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، شریعت کے لیے لیا، اور یہ بات اپنی ذات کے لیے لڑائی جھگڑے کرنے والوں کے لیے کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ یہ شریعت کا معاملہ جہاں پر آ جائے وہاں پر جب بات ہو، یہ بات وہاں بولی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی زندگی کو لے کر شریعت والی اس پر چسپاں کی جاتی ہے، اور شریعت والی معاملے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت والے کتنے معاملے بتاؤں، فی الحال وقت نہیں ہے، تو لہذا یہ جہالت بازیاں، یہ دغا بازیاں، یہ گمراہ کن حرکتیں، اور یہ گمراہوں کے پیچھے چلنے والے، یہ لبرل زبان بولنے والے، یہ غیر مسلمانہ اور ہندوانہ ذہن رکھنے والے، یہ بگڑے ہوئے عقائد کے تحمل اٹھانے والے، بگڑے ہوئے عقائد کے حامل، یہ بعض اوقات مشرکانہ عقائد کے حاملین، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے منہج اور اس پر چلنا ہے۔ ہمیں کسی سے ولا یخاف لومۃ لائم، حدیث کے اندر آتا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہمیں نہیں ڈرنا، لیکن ہمیں یہ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کس طرح کرنا ہے، ہمیں وہ درجہ بدرجہ، ضرورت بضرورت کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہمارے بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کا دشمن یا آپ کا مد مقابل، دشمن نہ بھی کہیں تو مد مقابل، فرعون سے زیادہ بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑے مبلغ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات۔ تو یہ کس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ جس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہی سخت گفتگو، ہر جگہ ہی جو ہے نا ان کے متعلق فرمایا، وگرنہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي أَحْسَنُ کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت کا حکم درجہ بدرجہ ہوتا ہے، ایک بات کو سن کر ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر شخص کے لیے، ہر کسی کے لیے، ہر اعتبار سے چسپاں کر دینا، چپکا دینا، لگا دینا، ثابت کر دینا، یہ بالکل گمراہ کن بات ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ساری اس کے اندر وضاحت کر کے آخر میں جو انہوں نے کچھ عقیدے، 4-5 عقیدے کچھ ایسے بیان فرمائے ہیں، اور اختتام اس بات پر کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے کسے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی آپ کے عقیدے تو صحیح ہو گئے، آگے کام جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو انہوں نے 100 کے قریب تو عقیدے آپ کو بتا دیے کہ یہ تو سب آپ کے ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بتا دیا کہ آگے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کی بھی کچھ فہم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اس آگے کام کرنے کے لیے گمراہ کن لوگ یا جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، سب کو پتہ ہے کفار ہیں، آپ ان کے جگہوں پر جائیں اور ان کی جگہوں پر جا کر آپ وہ کام کریں، آپ دعوت دینے کے لیے جائیں، تبلیغ کرنے کے لیے جائیں، کسی کو رہنمائی کرنے کے لیے جائیں اسلام کی، وہ تو منع نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے۔ آپ وہاں پر کوئی ایسے کام کریں، اس طرح کی بات کرنے کے لیے آپ لوگ وہاں پر جائیں، یا ایسا کام کرنے کے لیے آپ لوگ وہاں پر جائیں جس سے اسلام سے زیادہ ان کی شوکت، شان و شوکت ظاہر ہو، اور کوئی ایسی بات کریں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل نہیں، غلط ہے۔
تو اس اعتبار سے کہ آپ لوگ آگے جا کر جب کام کریں گے تو آپ لوگ غلط قدم نہ اٹھائیں، آپ لوگوں کے قدم پھسل نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں، آپ لوگ جو ہے غلط بات نہ کر جائیں، کسی کو غلط عقیدہ نہ بتا جائیں، غلط فتویٰ نہ دے دیں آپ لوگ۔ اس وجہ سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چند چیزوں کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، دین درمیانہ دین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر ہے ہی یہ کہ درجہ بدرجہ، موقع بموقع، وقت بوقت، شخص بشخص اس کے اندر جو ہے اس کے اصول ہیں اور وہ شریعت نے سارے بیان فرما دیے ہیں۔ لہذا جس طرح ایک علاج کے لیے ایک درجہ بدرجہ اختیار کیا جاتا ہے، اسی طرح دین محمدی کے اندر اگر کوئی بگاڑ آ رہا ہو، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کتنے انعامات فرمائے، وہ ایسے ہی اپنی جان گنوا گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی نے آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، وہ ایسے ہی اپنی زندگی جیل میں کاٹ کر اور جو ہے جیل میں انتقال فرما گئے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے زمانے میں جو ہے قدریہ فرقے کا جو بانی تھا وہ اٹھا، اور واصل بن عطا، غالب نہیں اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اٹھا اور اس نے کہا الامر انفن، تقدیر کا انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایسی پرزور اس کے ساتھ بحث کی اور مناظرہ کیا کہ ان کی زندگی میں اسے اس عنوان سے آگے بات چلانا مشکل ہو گیا، تو وہ خاموش رہا۔ ان کے وفات کے بعد پھر اس نے فتنہ پھیلایا۔ تو یہ صحابہ کرام، کیا آج کل کا کوئی شخص ہو، بھلے آج کل کا کوئی عالم ہو، وہ بھی کیا ان سے زیادہ فہم رکھتا ہے، یا ان سے زیادہ کیا کوئی اچھا طریقہ لا سکتا ہے؟ جب یہ لوگ، یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے صحابہ کرام پر کہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ رحمت کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ غلط سمجھ رہے تھے، جبھی تو انہوں نے مناظرہ کیا۔ وہ مسلمانوں میں شامل نہیں تھا، جبھی تو انہوں نے اس سے مناظرہ کیا۔ باطل تھا، جبھی تو انہوں نے اس سے سختی سے بات کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جیسی خرابی ہوتی ہے ویسا اس کا تدارک ہوتا ہے، ویسا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر ہی رکھے، اور ہم سے ہدایت ہی کا کام بھی لے، اور ہدایت پر ہی ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔